السلام علیکم ناظرین، پی ٹی ایف کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ذوالقرنین۔ ناظرین، 15 اکتوبر جو کہ نابینا افراد کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا محمد کامران، جنرل سیکرٹری نیشنل ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ سرگودا ڈویژن ہے، اور یہ شعبہ تدریس سے بھی وابستہ ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد فیضان، یہ اسی تنظیم کے ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں، اور کنٹرولر ایگزامینیشن جو کہ سرگودا یونیورسٹی میں ان کے ساتھ بھی منسلک ہیں۔ سب سے پہلے میں حافظ محمد کامران صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی ایسوسیشن ہے، اس کے پیچھے بنیادی محرکات کیا ہیں، اس کے بنانے کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ سر، اس کا جو موٹو ہے تربیت، تعلیم و تربیت و بحالی، ایسے لوگوں کے لیے جو بلائنڈ ہو اور وہ اڈلٹ ہوں، ان کو تعلیم مہیا نہ کی جا سکی ہو، ان کو تعلیم میدان میں ابھی ان کا اویئرنیس نہ ہو، اور وہ 15 سال سے کی عمر کراس کر گئے ہوں، کیونکہ پھر سرکاری اسکولوں میں تو ان کو داخلہ نہیں مل سکتا اسپیشل ایجوکیشن میں، تو پھر ایسے بچوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو یا پھر عمر کے کسی بھی حصے میں 20 25 30 سال کی عمر میں وہ حادثاتی طور پر ایکسیڈنٹلی یا جیسے کہ بیماری کے طور پر رات کو سوئیں اور صبح کو بینائی نہ ہو، ایسے لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کرنے کے لیے ہماری تنظیم معرض وجود میں آئی ہے، اور 1993 سے یہ کام کرتی آ رہی ہے اب تک، اور سینکڑوں افراد اس تنظیم سے مستفید ہو چکے ہیں۔ اور یہاں اس تنظیم کے تحت ایک ادارہ بھی چل رہا ہے، مرکز تعلیم بالغاہ برائے نابینا افراد، اور اس میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، رسمی تعلیم کے ساتھ ساتھ فنی اور کمپیوٹر جیسی جدید تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے جی، ہماری تنظیم جو مقصد لے کر چلی تھی، اس سے کئی نابینا ساتھیوں کو اندھیرے جو ذہنی پستیوں کے اندھیروں سے نکال کر ان کے مورال کو بلند کرتے ہوئے ان کو برسر روزگار کے دروازوں پر لے آئی ہے، اور ہماری تنظیم کی وساطت سے بہت سے لوگ برسر روزگار ہوئے، نہ صرف اپنا آپ بوجھ اٹھا سکے بلکہ اپنے گھر والوں کا بھی بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو نابینا افراد ہیں، ان کو سوسائٹی میں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سر، سوسائٹی میں مسائل تو ہوتے ہیں زندگی کے ساتھ ساتھ، لیکن جب اس میں بہتری نہ آئے تو مایوسی اس وقت ہوتی ہے۔ جی انفارچونیٹلی ہمارا یہ جو ایریا ہے سرگودا کا، یہاں تعلیم تو حاصل کی جا رہی ہے، لیکن شعور کی کمیاں یہ ہیں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ، کیونکہ تعلیم کا بنیادی مقصد ہی شعور میں امپرومنٹ ہے، لیکن ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں ڈگریاں لینے کے لیے اور جاب حاصل کرنے کے لیے۔ جب اس کا آپ مثال میں آپ کو دینے لگا ہوں، آپ خود اللہ تعالیٰ آپ کی نظر سلامت رکھے، آپ کا آزاد سلامت رکھے، آپ تھوڑا سا تجربہ کر کے دیکھ لیں، روڈ پہ اسٹک کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کو کئی چیزوں کے ساتھ ٹکرائیں گے، اور وہ کہیں گے حافظ صاحب سوری نظر نہیں آتا آپ کو، سفید چھڑی رنگ نظر آ رہا ہے ان کو، تو وہ ٹکرا کر کہہ رہے ہیں حافظ صاحب آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ پھر مجھے بتائیں یہ شعور کی کمی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل جی۔ اگر کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، میں معذرت کہ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ سارے لوگ ایسے، بہت اچھے لوگ، بہت سلجھے ہوئے لوگ بھی ہیں، لیکن ہم نے اپنے معاشرے میں کوئی تنقید نہیں، میں کہہ رہا تنقید و اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اپنے گھروں میں ہی ایسے ماحول ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو درست کریں گے تو دوسرے درست ہوں گے، اور کچھ ہم بلائنڈ ساتھیوں میں بھی کچھ خامیاں ہوتی ہیں کہ آؤٹ آف دی وے جاتے ہیں، وہ اسٹک کے ساتھ جان بوجھ کر یا انجانے میں، ہماری ٹریننگ نہیں اتنی، اگر ٹریننگ بالکل حاصل کرنی چاہیے سفید چھڑی کی تاکہ اپنی لائن میں چلیں، تو یہ مسائل ہمیں بھی ہیں، یہ میں قصور مانتا ہوں، تو لیکن زیادہ جو ہے وہ میں نے جو پہلے بات کی وہ ہے۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ حافظ محمد فیضان صاحب، آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو نابینا افراد کی کمیونٹی ہے، جی وہ معاشرے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، وہ کس رویے کو ترجیح دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، معاشرے سے ہماری بلائنڈ کمیونٹی جو ہے وہ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ بھائی کامران نے بھی آپ سب کو بتا دیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ایک اویئرنیس معاشرے میں دینا، اور معاشرہ جو ہے ہمیں ایک راستہ دکھائے۔ جیسا کہ طور پہ مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں کسان کی۔ کسان ایک بیج بوتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے کہ جب تک پودا
پھول نہ دینے لگ جائے, بڑا نہ ہو جائے, اس کی کیئر کرتا رہتا ہے. بیچ میں اگر کیڑا وغیرہ لگ کے اس کا دوائی وغیرہ دیتا ہے, کچھ دوائیات ڈالتا ہے اس میں. ایسے ڈسیبل افراد کی معاشرے میں مثال ہے. مثال کے طور پر لاکھوں میں کم از کم 1000 ہیں, 1000 ہے, 500 ہیں, 2000 ہیں. ہمیں چاہیے ادھر ادھر معاشرے کو چاہیے کہ ہمیں ایسے یہ کہ اتنا بھی نہ سیکورٹی دیں کہ ہم کہتے ہیں نا وہ بگڑ جائے انسان. ایسا بھی نہیں, ہمیں بس اتنا راستہ دکھائے کہ بھائی ادھر کو چلنا ہے, یہ آپ کی ڈائریکشن ہے, یہ آپ کا راستہ ہے, ادھر کو آپ چلیں گے تو آپ کو راستہ آگے نظر آئے گا. آپ کی منزل و مقصود یہ ہے. تعلیمی لحاظ سے دیکھی جائے, ویسے روڈ ویز دیکھی جائے, ہر طریقے سے دیکھا جائے کہ کیسے فنی تعلیم کیسے حاصل کرنی ہے آپ نے, اور دوسری ایجوکیشن حاصل کیسے آپ نے حاصل کرنی ہے. آگے ہمارا کام ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس ڈائریکشن پہ ہمیں چلنا چاہیے, نہ کہ اس پہ تنقید کرنا. یا دیکھو جی ہمیں کیسے لوگ کہہ رہے ہیں, ہمیں کیسے کہتے ہیں, میں تو مزدور ہوں. مزدوری کو مجبوری نہ بنائیں, مزدوری کو ہم اپنے آپ پہ بوجھ کسی قسم کا نہ بنائیں. بالکل, بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. کمران جی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ ہاں جی, ایک ایڈ کروں گا. آپ کہیں گے جی اس شعور کے بارے میں کچھ سجیشن جو گورنمنٹ لیول پہ امپروومنٹ آئے تو جی کوئی پیغام آپ پہنچانا میں چاہیں؟ یہی کہوں گا کہ جی یہ جو سلیبس ہے جی ہمارے کلاسز کا, پرائمری سے نیچے جو سلیبس ہے اس میں جیسے ڈینگی کا ٹاپک ہے یا کتاب کا جو ہوتا ہے دباچہ ہوتا ہے, اس میں تھوڑا سا تعارف نامہ 1-2 صفحہ کا ہو جائے سفید چھڑی کے حوالے سے, مزدور افراد کے حقوق و فرائض کے حوالے سے, تاکہ وہ بچے جو آج کے طلبہ ہیں وہ کل کے ایس پی بھی بنے گا, وہ جج بھی بنے گا, وہ مستری بھی بنے گا, وہ ڈرائیور بھی بنے گا. بالکل. تو اس میں جب بچپن کی اس میں تربیت ہوگی نا تو معاشرے میں آٹومیٹکلی تبدیلی آئے گی. دوسرا جب لسان جاری کیا جاتا ہے اس وقت ایک تو سفید چھڑی ان کو دکھائی جائے اور اس کے بارے میں 1-2 سوال پوچھے جائیں. ان کے ٹریننگ کورس میں یہ ہو اویئرنیس, تاکہ ان کو لائسنس تب جاری کیا جائے پولیس کی طرف سے. بالکل, مطلب اجتماعی طور پر ہمارے معاشرے میں, ہمارے شعور میں اس بات کو مطلب ترجیح دینی چاہیے. ٹھیک ہے, ہماری ایجوکیشن سسٹم میں کہ معذور افراد جو یہ انیشیٹو گورنمنٹ کا کام ہے, گورنمنٹ انیشیٹو لے, اور اس مختلف مطلب ٹی وی چینلز کا بھی یہ کام ہے کہ معذور ٹی وی چینل تو ایک دن تک کریں گے, کرتے ہیں. بالکل, یہ ہماری بات کریں, لیکن اگر سلیبس میں یہ ایڈ ہو جائے نا, جی ٹریننگ کورس میں پولیس کے اور بچوں کے سلیبس میں, جو پرائمری پورشن میں, تو یہ اس سے آئندہ آنے والے 5-10 سال بعد بہت سی تبدیلی آئے گی. بالکل ہمارے رویوں میں تبدیلی انشاءاللہ ضرور آئے گی. یہ سجیشن میں کہہ رہا ہوں چینل کے ذریعے جانی چاہیے. جی انشاءاللہ. جی آپ کچھ بالکل نہیں بھائی, جیسے کہ بھائی کامران نے سلیبس کے حوالے سے بات کی, مثال میں یہاں پہ چھوٹی سی یہ دینا چاہ رہا ہوں. آپ ہمیں بچے سے لے کر بوڑھے تک کوئی بھی شخص سے پوچھ لیں, یا پیاسے کوے والی آپ نے کہانی پڑھی, ہاں وہ چوتھی کی اردو کی کتاب میں پڑھی تھی ہم نے, ایسے یہ وہاں سے ایک سبق حاصل ہوتا ہے. ایسے کہ اگرچہ چوتھی یا 5ویں میں ایسا کوئی سبجیکٹ وائز چھوٹا سا مضمون سبق کے لحاظ سے ایڈ کر دیا جائے نا, ظاہر بات بچہ کچے ذہن کا ہوتا ہے, اس کو جو بات یاد کرائی جائے وہ بڑھاپے تک ساری عمر اس کو وہ بات یاد رہے گی. چلے اگر وہ بات یاد ہوگی, وہ کم از کم 100 میں سے 98% اس پہ عمل پیرا ہوں گے. احساس ان میں پیدا ہوتا ہے کہ واقعی یہ چیز ایسے ہونی چاہیے. اگرچہ آگاہی ہم بچپن سے ڈسیبل کے افراد سے دیں گے تو ہائی لیول پہ جا کے ڈسیبل کے بارے میں آگاہی ہمیں رہے گی موجود, اور اس کے بارے میں ہم سوچ و بچار بھی کریں گے. جی بالکل, بہت شکریہ حافظ محمد فیضان صاحب, رانا محمد کامران صاحب کے آج ہم تشریف لائے ہمارے ساتھ.